السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج گھر سے قدم باہر نکالتے ہوئے نہ جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا تھا۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہی، بس دل میں ایک ڈر سا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو۔ پر میرا ذہن انہی باتوں کی طرف اٹکا ہوا تھا جو اتنی دنوں سے میری آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، پر یوں اپنی آنکھوں کے سامنے بھی غلط ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش رہتی، یہ بھی میرے بس میں نہ تھا۔ اب تک یہی تو کرتے آئے تھے ہم سب، لیکن یہ وقت چھپنے چھپانے کا نہیں تھا، بلکہ حقیقت سے روبرو ہونے کا تھا، کیونکہ میں کبھی ایسا نہیں چاہتی تھی کہ میری طرح کوئی اور بھی ان اذیتوں کا سامنا کرے جو میں بچپن سے برداشت کرتی آئی ہوں۔ اب تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ راتوں کے سیاہ اندھیرے کے ساتھ ساتھ ہمارا مقدر بھی سیاہ ہوتا جا رہا ہے، جو کوئی خوشی بھی ہمیں نصیب ہونے سے پہلے ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ وقت کے کھیل بھی نرالے تھے، کسی کو بنا مانگے نوازا جا رہا تھا تو کوئی حسرتوں کے مینار بنا رہا تھا۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں چلتے حادثوں نے میرا ذہنی توازن مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اکثر تو میں یہی سوچتی رہ جاتی کہ میری غلطی کیا ہے، کہ ان گناہوں کی مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ میرے ساتھ میری تینوں بہنیں بھی تھیں، جن کا آسرا صرف اور صرف میں تھی۔ میں جتنا ان واقعات کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی، اتنا ہی دماغ الجھتا جا رہا تھا۔ شاید مجھے اب بھی اس بات پر یقین تھا، میرے اتنے قریبی لوگ مجھ سے دغا نہیں کر سکتے اور ہمیں اس حال پر پہنچا سکتے ہیں کہ ہم کہیں کے نہ رہیں۔ نہ ہی زندگی راس آ رہی تھی، نہ موت اپنے قریب بلا رہی تھی۔ بس جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا تھا، اگر کسی عام انسان کے ساتھ ہوتا تو وہ کب کا اپنی زندگی ہار چکا ہوتا۔ پر ہمیں مضبوط رہنا تھا، اپنا سہارا خود بننا تھا، کیونکہ ہمارے مقابل میں کوئی غیر نہیں بلکہ بہت قریبی تھا۔ ذہن میں اٹھتی تلخ سوچوں کا کوئی علاج نہ تھا، مگر میں پھر بھی اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھی کہ شاید ہی ان مصیبتوں سے نکلنے کا کوئی حل نظر آ جائے۔ میرے گھر سے نکلنے کے پیچھے کی وجہ کسی کو معلوم نہ تھی، اور میں چاہتی بھی نہیں تھی کسی کو اس بات کا علم ہو، ورنہ نہ جانے گھر میں کون سا نیا طوفان اٹھتا۔ میں چھپتی چھپاتی گھر سے نکل آئی۔ تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے میں جس راستے کی طرف اپنے قدم بڑھا رہی تھی، وہ میرے لیے انجان بالکل بھی نہ تھا۔ میں پہلے بھی اس راستے سے کئی بار گزر چکی تھی، پر آج مجھے عجیب سی گھبراہٹ نے گھیرا ہوا تھا جو میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شاید اب بھی میں اس خوف کے زیر اثر تھی جس نے مجھے کافی دنوں سے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، پر میں اپنے کسی بھی ڈر کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گی۔ میں پرعزم تھی، پر شاید میں اس بات کو بھول چکی تھی کہ اس بار میں نے غلط راستے کا چناؤ کر لیا ہے، جہاں سے واپسی تقریباً ناممکن سی بات ہے۔ موت کا خوف کس انسان کو نہیں ہوتا، پر مجھے خود سے زیادہ فکر اپنے سے جڑے رشتوں کی تھی جو صرف میرے سہارے پر رہ رہے تھے۔ اگر میں خود تکلیف میں ہوتی تو میرے لیے سب ٹھیک تھا، پر اپنے سے جڑے ان رشتوں کو میں اذیت ناک سزا سے روبرو نہیں کرانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس سزا کے سلسلے کو میں آج ہر صورت ختم کر دوں، جو نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی جانیں سولی پر اٹکائے ہوئے تھی۔ موت کا یہ کھیل نہ جانے کتنا لمبا چلنے والا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے وقت سے پہلے خود کو خود تک محدود کر لیا تھا۔ مجھے زیادہ بولنے کی عادت نہ تھی، پر میرے خاموش رہنے نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف سے دوچار کیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری چپی میرے اپنوں کو مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کرنے والے ہے۔ تاعمر جدائی سے بچنے کی خاطر تو میں نے اتنی بڑی بات چھپا کر خاموشی اختیار کی تھی، پر یہ شاید میرے امتحان کا دن تھا جو مجھ پر آزمائش آ رہی تھی۔ میں ان سب امتحانوں کا سامنا کڑے دل سے کرنے والی تھی، کیونکہ بات اب میری نہیں رہی تھی بلکہ میرے اپنوں کی تھی، جن سے میری محبت بے مثال تھی۔ میں خود سے جڑے رشتوں کو کسی بھی شخص کا مہرہ بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ان کی ہر چال کو ناکام کرنے کا حوصلہ مجھ میں موجود تھا۔ مجھے کسی بات کی بھی فکر نہ تھی، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ بس فکر تھی تو اپنی بہنوں کی، جنہوں نے میرے ساتھ ساتھ زندگی میں بڑی مشکلات کا سامنا کیا تھا اور کبھی منہ پر حرف شکایت نہ لائی تھی۔ ان کے صبر کی مثال اب بھی قائم تھی، مجھ سے بڑی تھی، سب تو ان کا ضبط بھی قابل تعریف تھا۔
مجھے اب اپنے لیے نہیں، سب کچھ ان کے لیے کرنا تھا۔ میرا نام حفصہ ہے، میں شہر پشاور کی رہنے والی ہوں۔ میرے ابا کا غلے کا کاروبار ہے۔ میں اور مجھ سے بڑی تینوں بہنیں ابا کے ساتھ ایک خوبصورت سے گھر میں رہائش پذیر ہیں، پر بچپن سے ہی ابا نے ہم پر خوب سختی رکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ ہم چاروں بہنوں کا بچپن گھر تک ہی محدود رکھا۔ اکثر میں ابا سے ان کے ہمیں باہر نہ جانے دینے کی وجہ پوچھتی تو وہ سختی سے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کرا دیتے۔ اپنی چاروں بہنوں میں ہی تھی جو ابا سے کھل کر بات کر لیتی تھی، ورنہ مجھ سے بڑی تینوں بہنیں ابا کے خوف سے ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہ کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ابا جو کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، ان کا ابا سے بات کرنا مناسب نہیں۔ میرے سمجھانے پر ہر بار وہ مجھے یہی جواب دیتی۔ اب تو میں جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ ایک ہی گھر میں بند رہتے ہیں، ہمیں نہ جانے کتنے سال بیت گئے تھے۔ اب تو مجھے اپنے گھر کی دیواروں کو دیکھ دیکھ کر کوفت سی محسوس ہوتی تھی۔ اماں میری پیدائش پر کچھ پیچیدگیوں کے باعث انتقال کر گئیں۔ ان کے جانے کے بعد جیسے ہمارے گھر سے خوشیاں بھی رخصت ہو گئی تھیں۔ ان کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد ہی ابا کا رویہ ہمارے ساتھ مکمل طور پر بدلنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ ہم بہنوں پر بے جا روک ٹوک کرتے اور ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت لینا تو جیسے موت کے مترادف ہی لگتی تھی۔ ہمیں کوئی ضروری کام بھی ہوتا تو ابا اس کے لیے بھی جانے نہ دیتے، بلکہ ہم میں سے کسی نے بھی آج تک اسکول کی شکل نہ دیکھی تھی، جبکہ مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ ہم سب بہنیں اپنے آپ کو گھر کے کام کاج میں ہی مصروف رکھتے، پر کب تک کرتے؟ آخر تھے تو انسان ہی، ہمیں بھی باہر کی دنیا دیکھنے کا شوق تھا، اور ابا کے ہوتے ہوئے ایسا ناممکن سا تھا۔ وہ ہمیں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دیتے، ہر چیز ہمارے لیے پہلے سے پہلے موجود ہوتی، پر بس ان کی ایک ہی شرط تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھے گا، اور جس نے بھی ایسا کیا اسے ابا کبھی معاف نہیں کریں گے۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جا رہے تھے، ابا کی باتیں ہمیں عجیب لگنے لگی تھیں کہ ان کی ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ بلکہ آج کے دور میں تو بیٹیوں کو پڑھا لکھا کر آگے بڑھایا جاتا ہے تاکہ کل کو وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ تو ابا کو کیا پریشانی تھی؟ وہ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوگ باہر جائیں یا کچھ بن کر معاشرے میں اپنا مقام حاصل کریں؟ کچھ بھی تھا، اب سب کچھ میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں بس ابا سے کسی بھی طرح اس بات کا پتہ لگانا چاہتی تھی کہ وہ ہم سب کو گھر میں باندھ کر کیوں رکھنا چاہتے ہیں، وہ کیوں نہیں ہمیں آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے۔ ابا معمول کے مطابق اپنے کام پر جانے لگے تھے جب میں ہمت کر کے ان کے پاس گئی اور ان سے درخواست کی کہ وہ مجھے کالج میں داخلہ دلوا دیں، کیونکہ میں نے ابا سے چھپتے چھپاتے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ جو ہی میں نے ابا سے اجازت مانگی، وہ تو بھڑک اٹھے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور اگر تم نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش بھی کی تو تم مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابا کی اس بات پر میری رنگت بالکل زرد پڑ گئی تھی، جیسے وہ کچھ چھپانا چاہ رہے ہیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ان کے شدید خوفزدہ ہونے کا پتہ لگ رہا تھا۔ اب میں چھوٹی بچی نہ رہی تھی، بلکہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ میں حیران پریشان سی ابا کا رویہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہ بنا کچھ کہے اپنی بات مکمل کر کے گھر سے باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کا غصہ دیکھ کر میری تینوں بہنیں خوف سے کانپ رہی تھیں۔ یہی تو ہوتا آیا تھا، جب بھی کوئی حق کی بات کی جاتی تو ابا یوں ہی اپنے غصے سے چپ کرا دیتے، پر اب میں سوچ چکی تھی کہ میں ہر حال میں اپنا کالج مکمل کروں گی۔ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے والوں میں سے تو بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھے اپنی پڑھائی پوری کر کے خود کو ایک مقام پر پہنچانا تھا جو میری بہنیں نہ کر سکیں۔ مجھے وہ سب کچھ حاصل کرنا تھا تاکہ زندگی کے کسی مقام پر مجھے کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، بلکہ اپنی بہنوں کا بھی سہارا بن سکوں، ان کی زندگی سہل بنانے میں مددگار ثابت ہو سکوں۔ پر ابا کے تلخ رویے نے میری ہمت توڑ کر رکھ دی تھی۔ میں سوچ کر ہی ہلکان ہوئے جا رہی تھی کہ آخر ایسا کب تک چلے گا۔ دماغ جیسے مفلوج ہو کر رہ گیا۔ وہ یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ کیا انہیں ہم سب پر ذرا سا بھی بھروسہ نہ تھا، یا اس کے پیچھے کوئی اور گہرا راز چھپا تھا؟
جس سے ہم چاروں ابھی ناواقف تھے، اور ابا بھی ہمیں اس راز سے انجان رکھنے کی بھرپور کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ میری بڑی بہنیں تو شاید ابا کے تلخ رویے کی عادی ہو چکی تھیں، اسی لیے ان کے لیے یہ سب کچھ نارمل سی بات تھی۔ پر میں جو اتنے دنوں سے ابا کو نوٹس کر رہی تھی، ان کی ضرورت پڑتی رنگت کو دیکھ کر بھانپ گئی کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، جس کا پتہ لگانا ضروری ہو چکا ہے۔ ہماری زندگی کیا صرف اس گھر تک محدود ہو کر رہ جاتی؟ بس یہی چاہتے تھے؟ پر اس سب کے پیچھے چھپے راز سے واقفیت رکھنا ہم سب بہنوں کا حق تھا، جو ابا چاہ کر بھی ہم سے نہیں چھین سکتے تھے۔ میں ٹھان چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ابا کے جاتے ہی میں نے برقع پہنا اور گھر سے باہر نکلنے لگی۔ میری بڑی بہنوں نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی اور یہی کہا کہ اگر ابا کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ میرے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئیں گے۔ میں جو یہ چھوٹی موٹی فرمائشیں ان سے کر لیتی تھی اور ان سے بات چیت کر لیتی تھی، اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گی۔ اس کے بعد ابا میری کوئی فرمائش پوری نہیں کریں گے اور نہ ہی میری کوئی بات سنیں گے۔ اسی لیے میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں گھر سے باہر نہ نکلوں۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اس گھر میں رہتے ہوئے میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس گھر میں بظاہر چاہے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے ابا ہماری ہر ضرورت پوری کرتے تھے اور ہماری ہر خواہش کو بھی پورا کرتے تھے، لیکن ایک طرح سے دیکھا جاتا تو یہ خوبصورت سا گھر ایک پنجرے سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا، جہاں پر ابا نے ہمیں قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ سہولیات سے زیادہ ضروری انسان کی ذاتی آزادی ہوتی ہے، اور اگر ایک انسان آزادی سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، پھر اگر وہ کسی جھونپڑی میں بھی رہتا ہے تو وہ خوش رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان آزادی سے زندگی نہیں گزارتا تو پھر وہ محل میں بھی ایک قیدی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور ہم بہنیں بھی ایک طرح سے قید کی زندگی ہی گزار رہی تھی۔ شاید یہ وجہ تھی کہ ہماری ماں نہیں تھی، اسی لیے میرے ابا ہمارے معاملے میں کچھ زیادہ ہی محتاط تھے۔ لیکن ایسا بھی کیا تھا کہ وہ ہمیں کہیں آنے جانے کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے۔ ہمارا بھی دل کرتا تھا کہ ہم باہر کی دنیا دیکھیں اور باہر گھومیں پھریں، مگر آج تک ایسا ہوا نہیں تھا۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ مجھے اپنی آگے کی زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے۔ میں اس گھر میں قید رہتے ہوئے اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتی۔ بہنوں کے سمجھانے کے باوجود بھی میں نے ان سے یہی کہا کہ ابا کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ میں ان کے آنے سے پہلے گھر واپس آ جاؤں گی۔ میں اپنا برقع پہن کر گھر سے نکلی تھی اور میرا ارادہ کالج جانے کا تھا، کیونکہ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا اور میں اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی، تاکہ زندگی میں مجھے کبھی بھی کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس لیے میں نے کالج کا رخ کیا۔ میں نے گھر میں رہتے ہوئے اب تک تعلیم حاصل کی تھی اور میں پڑھائی میں بہت ہی اچھی تھی۔ جو ٹیچر مجھے گھر پڑھانے کے لیے آتی تھی، اس نے ابا سے بات کر کے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میرے ابا مجھے آگے پڑھنے کی اجازت دیں۔ اگر میں آگے پڑھوں گی تو میں بہت آگے جاؤں گی اور بہت ترقی کروں گی، کسی مقام پر پہنچ جاؤں گی۔ مگر ابا کو جیسے ہی یہ بات پتہ چلی تھی تو انہوں نے وہیں میری پڑھائی رکوا دی اور میری اس ٹیچر کی بھی چھٹی کروا دی۔ اس دن کے بعد وہ ٹیچر گھر پڑھانے کے لیے بھی کبھی نہیں آئی تھی، کیونکہ ابا نے اسے نوکری سے نکال دیا تھا۔ میں اپنے گھر سے نکل آئی تھی اور میں کالج پہنچ گئی تھی۔ وہاں پر میں نے اپنے داخلے کے لیے فارم جمع کروا دیا تھا۔ مجھے کچھ دنوں کا وقت ملا تھا کہ میں کچھ وقت بعد آ کر پتہ کروں۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور ابا کے آنے سے پہلے ہی میں گھر واپس آ گئی تھی۔ ابا تو صبح کے نکلتے تھے تو شام کو ہی گھر لوٹتے تھے۔ دوپہر کا کھانا بھی وہ باہر ہی اپنے کام پر ہی کھاتے تھے اور ہم بہنیں ہی صبح سے شام تک گھر میں موجود ہوتی تھیں۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے اور ان دنوں میں بھی میری بہنوں نے ایک لمحہ مجھے سکون سے رہنے نہ دیا۔ ہر وقت وہ میرے پیچھے پیچھے یہی بات کہتی رہتی تھی کہ ابھی بھی میرے پاس وقت ہے، ابھی بھی میں سوچ لوں اور ابا کے خلاف جانے کی کوشش نہ کروں، کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ مگر کیونکہ میں فیصلہ لے چکی تھی، اب اس فیصلے کو بدلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد جب میں دوبارہ کالج گئی تو ایک بہت بڑی خوشخبری مجھے سننے کو ملی تھی، کیونکہ میرا اس کالج میں داخلہ ہو گیا تھا اور میرے لیے یہ کسی بڑی کامیابی سے کم نہیں تھا۔ جس طرح سے میں نے چھپ کر ابا سے داخلہ لیا تھا،
اسی طرح میں ابا سے چھپ چھپ کر کالج جانے لگی اور میں نے اپنی پڑھائی شروع کر لی۔ میں اپنے کمرے میں ہی اپنی ساری کتابیں اور سب کچھ رکھتی تھی۔ میرے ابا ہمارے کمرے میں نہیں آتے تھے، اور اگر کبھی انہیں ہم سے کوئی بات کرنی ہوتی تو وہ ہمیں گھر کے صحن میں بلا لیتے۔ اسی لیے میرے لیے آسانی تھی کہ میں اپنی کالج کی ساری چیزیں اپنے کمرے میں چھپا دیتی تھی، اور ابا کو اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوتا تھا۔ جبکہ گھر میں بہنیں ہوتی تھیں، وہ تو ابا کو کچھ بھی بتانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ان کے سمجھانے کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ جو کچھ میں نے سوچا ہے وہ میں کر کر ہی دم لوں گی، تو انہوں نے بھی اس معاملے میں میرا ساتھ دینے کے بارے میں سوچا اور میرا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ میری تینوں بڑی بہنیں میری غیر موجودگی میں یہی دعا کرتی تھیں کہ ابا گھر نہ آئیں۔ ایک دن اسی طرح سے میں اپنے کالج گئی ہوئی تھی، جب اچانک سے ابا کسی کام سے گھر آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں گھر میں موجود نہیں ہوں تو انہوں نے میری بہنوں سے میرے بارے میں پوچھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور پریشان بھی تھی۔ انہوں نے فوراً سے جھوٹ بول دیا کہ میں اپنے کمرے میں سو رہی ہوں۔ اس کے بعد ابا نے کوئی سوال نہ کیا اور وہ دوبارہ سے اپنے کام پر چلے گئے۔ جب میں گھر واپس لوٹی تو وہ تینوں بہت پریشان تھی۔ انہوں نے مجھے دوبارہ سے یہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے کہا، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ جس طرح آج انہوں نے جھوٹ بولا تھا، آگے بھی وہ اسی طرح کے چھوٹے موٹے جھوٹ بولتی رہیں۔ ابا کون سا روز روز گھر آتے تھے، اور اگر کبھی غلطی سے آ بھی گئے تو وہ کوئی نہ کوئی جھوٹ بول کر انہیں ٹال دیں۔ آخرکار میری خوشی کے لیے اور میری ضد کے آگے وہ ہار گئے، اور انہوں نے بڑی مشکلوں سے اس سب میں میرا ساتھ دینے کی حامی بھر لی۔ ایک دن اسی طرح سے میں نے نقاب کیا ہوا تھا، کیونکہ جب بھی میں گھر سے باہر جاتی تھی تو نقاب کر کے جاتی تھی تاکہ کوئی بھی مجھے پہچان نہ سکے، اور خاص طور پر اگر ابا کہیں راستے میں مجھے دیکھ بھی لیں تو انہیں یہ پتہ نہ چلے کہ یہ میں ہی ہوں۔ میں برقعے میں اور نقاب میں ہی گھر سے باہر نکلتی۔ اس دن بھی میں اسی طرح برقعے میں اپنے کالج سے واپس آ رہی تھی، جب راستے میں نے ابا کو دیکھا۔ میرے ابا موٹر سائیکل پر تھے، اور جب میری پیچھے نظر گئی تو میں حیران رہ گئی کہ ان کے پیچھے تو ایک عورت موجود تھی جو کہ بہت ہی ماڈرن تھی۔ چہرے پر اتنا میک اپ تھوپا ہوا تھا اور گلے میں دوپٹہ جھول رہا تھا۔ بال پہ مختلف رنگ کے تھے، اور اس نے میرے ابا کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کسی بات پر کہکہا لگا رہی تھی، اور میرے ابا موٹر سائیکل چلا رہے تھے۔ ابا کا یہ دوگلا پن دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ ایک طرف تو وہ ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت تک نہیں دیتے تھے، اور ایک خود تھے کہ باہر دوسری عورتوں کے ساتھ اس طرح گھومتے پھرتے تھے۔ آخر وہ عورت کون ہو سکتی تھی؟ اسے دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ میرے ابا کو کافی عرصے سے جانتی ہے۔ اس عورت کی شکل میں نے غور سے دیکھی تھی۔ رشتہ داروں میں سے تو وہ کوئی بھی نہیں تھی، اور میرے ابا رشتہ داروں کو کچھ زیادہ پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ آخر یہ عورت تھی کون؟ میرے ابا تو بہت ہی نیک اور مذہبی قسم کے تھے، وہ تو ایسی عورتوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے، جبکہ ہم بہنیں گھر میں ہی موجود رہتی تھیں، لیکن پھر بھی کبھی ابا نے ہمیں سر سے دوپٹہ نہیں اتارنے دیا، اور یہ میک اپ لگانا تو بہت دور کی بات تھی، اور آج وہ ایسی عورت کو اپنے ساتھ لے کر گھوم رہے تھے۔ پہلے تو میں نے اپنی بہنوں کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا، یہ سوچتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کوئی دور کی جاننے والی ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی وجہ سے ابا اسے کہیں چھوڑنے جا رہے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انجان عورت ہو، اور میں ایسے ہی ابا کے بارے میں کوئی بھی الٹی سیدھی بات اپنی بہنوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اس کے بعد یہ دیکھ کر تو میں مزید حیران ہوئی کہ یہ کوئی ایک دن کا قصہ نہ تھا۔ اس دن کے بعد سے اکثر ہی جب بھی میں اپنے کالج سے نکل کر گھر آنے لگتی تو راستے میں تقریباً روز ہی میں ابا کو بائک پر دیکھتی، اور ان کے پیچھے وہی ماڈرن سی عورت بیٹھی ہوتی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے گھر جا کر اپنی بہنوں کو یہ بات بتائی، تو وہ یہ بات سن کر حیران ہوئی۔ انہوں نے تو سرے سے میری بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ضرور مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ آدمی میرے ابا نہیں کوئی اور ہوں گے، ان کی شکل ابا سے ملتی جلتی ہوگی، میں نے ٹھیک سے دیکھا نہیں ہوگا۔
لیکن میری آنکھیں کیسے دھوکہ کھا سکتی؟ یہ کوئی ایک دن کی بات تو نہ تھی، میں تقریباً روز ہی انہیں دیکھتی تھی، اور وہ ابا ہی تھی، مگر میری بہنیں ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ وہ یہی کہتی کہ یہ ٹائم ان کے کام کا ہوتا ہے، ابا نہیں ہوں گے، مگر کیونکہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ وہ ابا ہی ہیں، اور میں اس راز کو جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ عورت کون تھی، اور اکثر ابا کے ساتھ نظر آتی تھی۔ ابا سے پوچھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک تو ہم بہنوں میں سے کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ابا سے اس بارے میں کوئی بھی بات کر سکے، اور دوسرا یہ کہ اگر ابا سے اس بارے میں کوئی بات کرتے بھی تو الٹا میں پکڑی جاتی۔ وہ یہی کہتے کہ میں نے انہیں کہاں دیکھا، کیونکہ ہمیں تو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ مگر مجھے یہ بات بھی جاننی تھی کہ آخر اس عورت کا میرے ابا سے کیا رشتہ ہے، اور ابا کیوں اس کے ساتھ مجھے روزانہ نظر آتے ہیں، وہ کون تھی، اور ابا اس کے ساتھ کہاں جاتے تھے۔ اس بات کا تجسس مجھے کافی دنوں سے تھا، اور پھر ایک دن میں نے سوچ لیا کہ کیوں نہ اس راز پر سے پردہ اٹھا لیا جائے۔ جیسے ہی میں اپنے کالج سے نکلی تو میں نے سامنے دیکھا کہ میرے ابا اسی عورت کے ساتھ جا رہے تھے۔ کیونکہ میں نے نقاب کیا ہوا تھا، میں جانتی تھی کہ ابا مجھے کبھی بھی پہچان نہیں سکتے، اسی لیے میں نے ان کا پیچھا کرنے کا سوچا، کیونکہ یہی ایک طریقہ تھا جس کے ذریعے سے اس بات کا اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہ عورت کون تھی اور میرے ابا اسے کہاں لے کر جاتے تھے۔ میں چپکے چپکے سے ان کا پیچھا کرنے لگی۔ کافی آگے جا کر جیسے ہی میرے ابا اس عورت کے ساتھ ایک گھر کے اندر گئے تو میں بھی ان کے پیچھے گئی۔ جب میں ان کے پیچھے وہاں پہنچی، جو ہی اندر قدم رکھا تو چیخ نکل گئی، کیونکہ وہاں تو 7 ایسی ہی عورتیں موجود جو کہ اسی عورت کی طرح تیار تھی، بالوں میں گجرے لگائے ہوئے تھے اور میک اپ چہرے پر اتنا لگایا ہوا۔ میرے ابا بھی ان عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے لگے تھے، اور ساری عورتیں ابا کے پاس ارد گرد بیٹھی تھیں اور اس طرح سے ان سے باتیں کر رہی تھیں جیسے جانے کتنے ہی سالوں سے وہ انہیں جانتی ہوں۔ یہ دیکھ کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ تو میرے ابا اپنے کام سے سیدھا یہاں آتے تھے۔ ان میں سے ایک عورت باورچی خانے میں گئی تھی اور کھانے کی بڑی سی ٹرے لا کر اس نے ابا کے سامنے رکھ دی۔ میرے ابا نے بھی کھانا کھانا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ابا دوپہر کا کھانا ان کے پاس آ کر کھاتے تھے۔ مگر یہ عورتیں تھیں کون؟ وہ یہاں پر ایک بڑی سی بلڈنگ کے 4تھے فلور پر رہ رہی تھیں، جبکہ ان عورتوں کے علاوہ اس گھر میں کوئی اور نہیں تھا، نہ کوئی اور مرد تھا اور نہ ہی کوئی عورت۔ وہ لوگ اسی طرح سے باتوں میں مصروف تھے۔ اب میں ابا کے سامنے تو جا کر ان سے پوچھ نہیں سکتی تھی کہ وہ کون ہے۔ میرے لیے بہتر یہی تھا کہ میں گھر واپس چلی آتی اور اس راز کو جاننے کے بارے میں کچھ اور سوچتی۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ جو میں نے اپنی بہنوں کو بتایا تو وہ پھر بھی میری بات ماننے کو تیار نہ تھی، اور اگر وہ میری بات مان بھی لیتی تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ یہ ابا کا ذاتی معاملہ ہے، میں ان کے ذاتی معاملات سے دور رہوں اور اس معاملے میں کوئی ٹانگ مت اڑاؤں، کیونکہ اگر ابا کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ ان کے سامنے تو میں نے جھوٹ کہہ دیا تھا کہ میں اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ کل میں کالج جانے کے بجائے اس جگہ جاؤں گی اور ان عورتوں سے پوچھوں گی کہ آخر وہ کون تھی۔ انہی سے مجھے اس بات کا علم ہو سکتا تھا، یا پھر اس بلڈنگ میں رہنے والے اور لوگوں کی مجھے ان عورتوں کے بارے میں کچھ بتا سکتے تھے۔ کالج سے چھٹی کے بعد تو میں وہاں ہرگز نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اس وقت تو میرے ابا وہاں پر موجود ہوتے تھے۔ مجھے ان سے پہلے ہی وہاں جانا تھا اور ان کے بارے میں وہاں سے معلومات اکٹھی کرنی تھی۔ اسی لیے میں نے کل کا دن منتخب کیا تھا، اور اس دن میں کالج جانے کے بجائے اس بلڈنگ کے باہر موجود تھی، جس جگہ میرے ابا جایا کرتے تھے اور جس جگہ وہ عورتیں رہتی تھیں۔ جب میں نے اس بلڈنگ کے نیچے رہنے والے لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھا تو ایک عورت حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس نے سر سے پیر تک پہلے میرا جائزہ لیا تھا، اس کے بعد مجھ سے پوچھنے لگی کہ مجھے ان سے کیا کام ہے۔ میں نے بھی جھوٹ موٹ کی کہانی بنا دی تھی۔ اس عورت نے بھی میری کہانی پر یقین کر لیا، اور اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ جن عورتوں کے بارے میں اس سے پوچھ رہی ہوں حقیقت میں وہ عورتیں نہیں ہیں،
اس کی بات سن کر تو مجھے ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ اس بلڈنگ کے آخری فلور پر جو لوگ رہتے ہیں وہ خواجہ سرا ہیں، اور کیونکہ خواجہ سرا عام طور پر عورتوں کا روپ لے کر ہی رہتے ہیں، اسی لیے وہ اسی طرح سے سج دھج کر رہتے ہیں۔ دور سے دیکھنے والوں کو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی عورت ہے، لیکن حقیقت میں وہ عورتیں نہیں بلکہ خواجہ سرا ہیں، اور وہ ساتھ ہیں۔ وہ پچھلے 1 سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں۔ میں جو اپنے ابا کے بارے میں اتنا غلط سوچ رہی تھی کہ ابا کا باہر عورتوں کے ساتھ کوئی تعلق تھا، یہ بات تو غلط ثابت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ساتوں خواجہ سرا تھے، عورتیں نہیں تھیں۔ تو پھر میرے ابا کا ان خواجہ سرا سے کیا رشتہ تھا؟ اب اس بات کا جواب تو وہ خواجہ سرا ہی دے سکتے تھے۔ اسی لیے میں نے اس گھر میں جانے کا فیصلہ کیا جہاں پر میرے ابا آیا کرتے تھے۔ مجھے ڈر بھی تھا کہ اگر انہوں نے میرے ابا کو اس بارے میں بتا دیا تو گھر میں ایک طوفان آ جائے گا، مگر میں اس راز کو اس طرح سے جانے بغیر پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ جب میں اس گھر میں پہنچی تو میں نے بنا ڈرے ساری کہانی کھل کر ان کے سامنے رکھ دی۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ جو شخص اس جگہ پر آتا ہے میں اس کی بیٹی ہوں، اور مجھے اس راز کو جاننا ہے کہ آخر ان کا میرے ابا کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ انہوں نے یہ بات سنتے ہی مجھے بہت عزت دینی شروع کر دی، مجھے وہاں پر بٹھایا اور میرے لیے بہت ساری چیزیں لا کر میرے سامنے رکھ دی۔ مجھے ان ساری چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ مجھے اپنے سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ تو ان میں سے ایک خواجہ سرا نے مجھے بتانا شروع کیا کہ میرے ابا بہت ہی نیک دل انسان ہیں، میں ان کے بارے میں کچھ بھی غلط نہ سوچوں۔ میرے ابا نے تو ان کے ساتھ بہت نیکی اور بھلائی کا کام کیا تھا، ان کے لیے وہ کیا تھا جو آج کل کے زمانے میں کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا۔ وہ لوگ ایک جگہ پر رہتے تھے جو ایک چھوٹا سا مکان تھا، اور وہ ناچ گانے کا کام کرتے تھے۔ حالانکہ ان میں سے کچھ پڑھے لکھے بھی تھے، لیکن ان کو کہیں کوئی اچھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اور پھر ایک دن اسی طرح سے جس چھوٹے سے گھر میں وہ زندگی گزار رہے تھے، ان لوگوں نے بھی انہیں گھر سے نکال دیا۔ وہ گھر سے بے گھر ہو گئے تھے، کوئی انہیں گھر کرائے پر دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ یہ سوچ کر کہ اگر انہوں نے ان لوگوں کو کرائے پر گھر دے دیا تو پھر باقی لوگ اس بات پر اعتراض کریں گے اور کوئی اور کرائے دار ان کے گھر میں آ کر نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ایک دن وہ اسی طرح سے ان کی ملاقات میرے ابا سے ہو گئی۔ جب انہوں نے میرے ابا کو اپنی دکھ بھری داستان سنائی تو میرے ابا نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے ابا نے یہ گھر انہیں کرائے پر دلوایا تھا، اور اس کا کرایہ شروع سے ہی میرے ابا خود ہی ادا کرتے تھے۔ جب کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو میرے ابا نے ان کا ساتھ دیا، اور اس کے ساتھ ہی میرے ابا نے نہ صرف انہیں گھر دلایا تھا بلکہ میرے ابا نے ان کے لیے کام کا بھی بندوبست کیا تھا، اور اچھی جگہ پر انہیں نوکری دلوائی تھی۔ جہاں پر بہت سارے لوگ انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہیں پر میرے ابا نے سب لوگوں کے خلاف جا کر ان کی مدد کی تھی۔ میرے ابا انہیں کام سے لا کر ان کے گھر تک بھی چھوڑتے تھے، اور بنا اس چیز کی پرواہ کیے کہ دیکھنے والے کیا سوچیں گے۔ میں وہاں پر بیٹھ کر ان سے ابا کے بارے میں سن رہی تھی، اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، یہ سوچ کر کہ میں نے اپنے ابا کو کتنا غلط سمجھا تھا، جبکہ وہ تو ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک سے وہاں پر ابا آ گئے، اور میں انہیں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ انہوں نے مجھے وہاں دیکھا تو وہ بالکل بھی حیران نہ ہوئے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ انہیں پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ میں یہاں تک ضرور پہنچ جاؤں گی۔ وہ جانتے تھے کہ میں ان سے چھپ کر کالج میں داخلہ لیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میں چھپ کر ان کا پیچھا کرتی تھی، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آج میں یہاں آنے والی ہوں۔ اتنا سب کچھ جانتے تھے، لیکن ابا نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ میں بہت حیران تھی۔ تو میرے ابا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے پیار سے سمجھانے لگے، اور کہنے لگے کہ اگر وہ ہم بہنوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے تو وہ صرف ہماری بھلائی کے لیے تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہماری ماں کا انتقال ہو چکا تھا، اور جس طرح کے باہر کے حالات تھے وہ باہر کے لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ میرے ابا نے مجھے میری پھپھو کا واقعہ بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ میری پھپھو بھی ہم بہنوں کی طرح بہت خوبصورت ہوتی تھی، اور کیونکہ وہ ایک بہن تھی اور بہت لاڈلی تھی، میرے ابا اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنی بہن پر کوئی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ جب ایک دن ان کی بہن اپنے کالج کے لیے گھر سے گئی تھی لیکن گھر واپس نہیں آئی تھی،
ان لوگوں نے اسے بہت تلاش کیا تھا لیکن وہ کہیں نہیں ملی، اور اسی دن کے بعد سے میرے ابا بہت ڈر گئے تھے۔ اسی لیے وہ ہمارے معاملے میں بہت محتاط رہتے تھے اور ہمیں گھر سے کہیں باہر نہیں جانے دیتے۔ لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میں نے ان سے چھپ کر یہ سب کچھ کیا ہے، اور اسی وقت انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے اب تک جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ ہر انسان کو اس کے حصے کی آزادی دینی چاہیے، اور اگر ہم اس انسان کو خود سے آزادی نہیں دیتے تو وہ انسان آزاد ہونے کے اور طریقے تلاش کرتا ہے، اور ایسے میں وہ غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ میں نے ابا سے اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی۔ جو کچھ بھی تھا مجھے ابا سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے تھی اور انہیں اس بات پر راضی کرنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ان سارے خواجہ سراؤں سے مل کر اپنے ابا کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ جب میں ابا کے ساتھ گھر واپس آئی تو میری بہنیں مجھے ابا کے ساتھ دیکھ کر حیران اور پریشان تھی، اس کے ساتھ خوفزدہ بھی تھی۔ یقیناً ابا کو میرے کالج جانے کا علم ہو گیا تھا اور اب ابا ہمیں خوب ڈانٹنے والے تھے، لیکن ابا نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اس دن انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ایک انسان کو ہم کبھی بھی قید نہیں رکھ سکتے، اور اگر اسے قید کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ اپنی آزادی کے لیے زیادہ پھڑپڑاتا ہے، ایسے میں اسے آزاد چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے۔ اسے سب کچھ اچھا برا سمجھا کر آزاد چھوڑ دینا چاہیے، اور میرے ابا نے بھی اس دن کے بعد سے ہمارے اوپر لگائی ساری پابندیاں ہٹا دی تھی۔ ہم بہنوں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور جو کوئی بھی کچھ سیکھنا چاہتی تھی سب نے اپنے اپنے کام کرنے شروع کر دیے تھے۔ ہم ساری بہنیں اپنے گھر سے ایک ساتھ نکلتی اور اپنے وقت پر گھر واپس آ جاتی تھی۔ ابا بھی ہمارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی ہمیں کسی بات پر ڈانٹا نہیں تھا، دیر سے ہی صحیح انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔